جو ایرانی میڈیا خبریں دے رہا ہے اس کے مطابق انہوں نے کئی ڈرون بھی گرائے ہیں. دیکھیں اصفہان جو ہے اس کے 3 ایسپیکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. اصفہان میں ایران کی بہت حساس ایٹمی تنصیبات بھی موجود ہیں، لیکن میں توقع نہیں کروں گا کہ ان کو ڈائریکٹلی اٹیک کیا جائے. ترجمان دفتر خارجہ نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے. ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ عالمی قوانین کی پاسداری کے بجائے اسرائیل سرعام خلاف ورزی کر رہا ہے. ہم ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. اسرائیلی فضائیہ کی ایران میں اصفہان ہوائی اڈے کے قریب کارروائی کی اطلاعات ہے. امریکی میڈیا کے مطابق عراق کے جنوب اور مغرب میں بھی لڑاکا طیاروں کی پروازیں دیکھی گئی ہیں. خبر ایجنسی نے امریکی عہدیدار کا حوالہ دے کر بتایا کہ اسرائیلی میزائلوں نے ایران میں ایک مقام کو نشانہ بنایا ہے. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق اصفہان کے ہوائی اڈے پر دھماکہ ہوا ہے، تاہم اب تک نوعیت کا تعین نہیں کیا گیا. ایران نے متعدد شہروں میں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال کر دیا ہے. اصفہان اور شیراز کے لیے پروازیں معطل کر دی گئی ہیں. تہران ایئرپورٹ پر پروازوں کی منسوخی کے اعلانات اور لوگوں کو گھر جانے کی ہدایات کی گئی ہیں. اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے. اسرائیل نے ایران پر اٹیک کر دیا ہے. اس وقت رائٹر سے لے کر بی بی سی، اے بی سی، سی این بی سی، جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا اور نیوز ایجنسیز ہیں وہ یہ خبر دے رہی ہیں. کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر ایران کے لیے بہت سخت جواب دینا بہت ضروری ہو جائے گا. اب اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کا چناؤ اسرائیل نے کیا ہے اس کا مقصد صرف عالمی برادری میں اپنے امیج کو بہتر کرنا ہے، عوام کے سامنے فیس سیونگ کرنا ہے، ایران کو ہیوملیٹ کرنا ہے، یا کوئی مؤثر ان کو دفاعی طور پہ نقصان پہنچانا ہے. ابتدائی خبروں سے یہ لگ رہا ہے کہ جو ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا مضحکہ خیز انداز میں بات کر رہے ہیں کہ کوئی بڑی کارروائی تو نہیں کی، ہم نے تو بہت بڑی کارروائی کی تھی اسرائیل کے حوالے سے. اس لیے وہ غم و غصے سے زیادہ اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی توقع سے کم فورس اور اہداف کا چناؤ اسرائیل نے اس حملے میں کیا ہے. ٹھیک ہے محمد علی صاحب، لیکن اب یہ فیس سیونگ کا سلسلہ کہاں رکے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے ایرانی صدر ابراہیم رائسی کا بھی بیان اہم ہے. انہوں نے بولا کہ اگر اسرائیل نے اٹیک کیا دوبارہ سے تو پھر ہم 12 دن انتظار نہیں کریں گے. دیکھیے بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں جو پچھلے 5 دنوں کے دوران سفارتی کوششیں تھیں اس میں مغربی طاقتیں بھی زور دے رہی تھی اسرائیل کے اوپر کہ وہ یا تو حملہ نہ کرے، لیکن اگر کرے تو خصوصاً برطانوی وزیر خارجہ نے کہا تو وہ بہت کیئرفل چناؤ کرے ٹارگٹس کا، تاکہ ایران کے لیے یہ مجبوری نہ بن جائے کہ وہ بڑے پیمانے پہ پھر ریٹیلیٹ کرے. تو ابھی جو ٹارگٹ ہے اس کی تفصیلات آنا باقی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اگر بڑے پیمانے پہ دفاعی نقصان نہیں ہوا ایران کے اندر تو جوابی کارروائی تو ایران کی جانب سے کی جائے گی، لیکن اس کا جو اسکیل اور لیول ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ شاید نہ ہو. محمد علی صاحب، ابھی اصفہان کی اسٹریٹجک امپورٹنس تو آپ نے بتائی ہے. اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی عراق اور شام میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں یا دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، تو کیا وہاں پر بھی اسرائیل کی جانب سے میزائل داغے گئے؟ جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے، کیونکہ اس کو اس بات کی توقع ہے کہ اگر میں ایران پہ براہ راست حملہ کروں گا تو ایران کے جو پراکسیز یا سپورٹنگ جماعتیں ہیں اور گروپس ہیں شام میں، اردن میں، عراق میں یا لبنان میں، وہ بھی اسرائیل پر جوابی کارروائی میں مطلب شریک ہو سکتے ہیں. تو ان کے اوپر بھی حملہ کرنا ان کو بھی ایک میسج دینا ہے کہ اگر آپ انڈائریکٹلی بھی ایران ان گروپوں کے ذریعے سے جوابی کارروائی کرتا ہے اسرائیل کے خلاف تو ان کو بھی میسج دیا جائے کہ آپ بھی میرے ہٹ لسٹ اور ٹارگٹ پہ ہیں، تو مزید سخت کارروائی سے باز رہیں. محمد علی صاحب، ایران نے خبردار بھی کیا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے ایرانی مفادات کے خلاف مزید فوجی کارروائیوں پر حملہ کن اور مناسب طریقے سے نمٹا جائے گا، جواب دینے سے گریز نہیں کریں گے. جبکہ اگر ایرانی وزیر خارجہ کی بات کریں تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم یہ تمام سنگین صورتحال جو ہے اس کا جو روکنے پر اقوام متحدہ کو ایک موقع دیتے ہیں. تو اقوام متحدہ کہاں پر ہے؟ جناب اقوام متحدہ عالمی طاقتوں کی رسہ کشی اور پنجہ آزمائی کی سب سے بڑی وکٹم ہے. تو حقیقت پسندانہ انداز میں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں سینکڑوں اقوام متحدہ کے خود جو امپلائیز اور ورکرز ہیں
وہ اسرائیلی بمباری سے شہید ہو چکے ہیں. تو ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ جنگ بند کرائیں گے؟ ہاں وہ تشویش کا اظہار کر سکتے ہیں, وہ کوئی قرارداد لا سکتے ہیں, جنگ بندی پہ زور دے سکتے ہیں, لیکن حقیقت میں اسرائیل کو جارحانہ کارروائیوں سے باز رکھنے کا واحد جو طریقے ہیں وہ 3 ہیں. یا تو اس پہ اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں, یا اس کے جنگ کے جوابی کارروائی اتنی شدید ہو جس کا وہ افورڈ نہ کر سکے, یا پھر یہ کہ داخلی سطح پہ جو سیاسی دباؤ ہے اپوزیشن کا وہ اتنا حکومت کے خلاف بڑھ جائے کہ آپ کی وجہ سے ہماری معیشت کا نقصان ہو رہا ہے, آپ نہ کریں. لیکن بدقسمتی سے یہ تینوں چیزیں آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہی. محمد علی صاحب, یہ سعودی عربیہ کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم اس سارے معاملے پر اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں, اس بیان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں اس حوالے سے جو ذمہ دارانہ اور محتاط بات یہ ہے کہ واضح طور پہ سعودی عرب نے کسی اس میں سائیڈ نہیں لی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی جو پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کشیدگی کی جو ذمہ داری ہے اسرائیل پہ عائد ہوتی ہے, اور جو مسئلہ فلسطین ہے اس کے حوالے سے عالمی برادری جو ہے اور جو عالمی فورمز ہیں لائک یونائٹڈ نیشن وہ ناکام نظر آتی ہیں. تو وہ بھی یکسر طور پہ آپ ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ایک سائیڈ لے لیں. ہاں البتہ اس وقت حقیقت پسندانہ انداز میں جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ اس جنگ کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلنے اور بھسم ہونے سے بچانے کی کوششیں کریں گے. بالکل کلیئر الائنمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہے کہ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے, ایران کے شہر اصفہان پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے. اب آخر اسرائیل نے اصفہان ہی کیوں چنا, اصفہان کو ہی کیوں سلیکٹ کیا کہ وہاں پر حملہ کیا جائے؟ ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیے کہ میزائلز کے ذریعے یا اس طریقے سے کوئی فوٹیجز نہیں آ رہی, لیکن جو میڈیا سورسز بتا رہے ہیں کہ ایران میں اصفہان اور کچھ اور جگہوں پر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں, اور جو فوٹیجز اس وقت چل رہی ہیں اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو دھماکے ہو رہے ہیں تو وہاں سے آگ بھی نکل رہی ہے, شعلے اٹھ رہے ہیں. جس طریقے سے کوئی میزائل یا ڈرون آ کر گرتا ہے اور جو ایک فوٹیج سامنے آتی ہے, اس طرح کی فوٹیجز اس وقت وائرل ہو رہی ہیں. لیکن کیونکہ ان کی کوئی اوتھینٹسٹی ابھی تک اس لیے نہیں ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر زلزلہ آ گیا ہے. کچھ میں دیکھ رہی تھی کہ خبریں ساتھ ساتھ یہ چلنا شروع ہو گئی کہ ایران میں زلزلہ بھی آ گیا, اور ساتھ ہی ایران نے یہ بھی کہا کہ اس کے اپنے اندر کچھ اس طرح کا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دھماکے ہوئے ہیں, اور وہ کوئی سسٹم کو کچھ ٹھیک کر رہے تھے یا یہ دھماکے ہوئے ہیں. تو یہ سمجھ سے باہر بات ہے کہ ایک ہی وقت میں اسرائیل کے اٹیک کی خبر بھی آتی ہے اور اسی وقت میں ایران یہ کہتا ہے کہ وہاں پر اس کے اندر سسٹم میں ہی کوئی خرابی ہوئی ہے جس وجہ سے یہ دھماکے میں, اور اسی وقت میں زلزلہ بھی آ جاتا ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ 2-3 چیزیں ایسی ہوں, لیکن obviously کہ ایران جو ہے وہ یہی اس کی کوشش ہوگی کہ وہ یہی بتائے کہ اس کے اوپر حملہ نہیں ہوا, اور اگر حملہ ہوا بھی, کیونکہ ساتھ ہی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایران کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے وہاں پر کوئی ڈرونز پھینکے ہیں یا حملہ کیا ہے, لیکن یہ لمیٹڈ اٹیک ہے اور ایران نے اس کو انٹرسپٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. تو یہ تمام خبریں جو ہیں کم از کم یہ تو رپورٹ صحیح ثابت کرتی ہیں کہ کچھ ہوا ہے, کہ اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوا ہے ایران پر. جیسا میں نے آپ کو کہا اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسرائیل نے ایران کے شہر اصفہان کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا ہے, پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ حملہ اس دن ہوا ہے جب آیت اللہ خامنائی کی آج برتھ ڈے ہے. تو اسرائیل نے خامنائی کی سالگرہ کے دن ایران کو ٹارگٹ کیا ہے. نیتن یاہو نے آیت اللہ خامنائی کی برتھ ڈے پر وہاں پر ان کی طرف سے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے ان کی برتھ ڈے پر یہ گفٹ دیا ہے.